حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ڈاکومنٹری آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ان سے پہلے تھیوری آف ایولیوشن اور فاسلس کی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت فاسل دریافت ہوئے ہیں جو کہ سینکڑوں ہزاروں سال پرانے نہیں ہیں بلکہ لاکھوں سال پرانے ہیں، اور انسان اس کو باقاعدہ طور پہ انسانی اسپیشیز ماننے پہ بضد ہے اور کافی مان چکے ہیں، کافی مان رہے ہیں، کافیوں کو لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ انسان ہو۔ ساتھ اینشنٹ ہسٹری یا آرکیولوجیکل فیکٹس بتاؤں گا، ڈفرینٹ سائنس کی اسٹڈیز سے میں ریلیٹ کروں گا قرآن و حدیث کو، اور اس کے ساتھ آپ کو حقائق بتاؤں گا کہ کیا اصل سولوشن ہے اور کیا اس کا اصل جواب ہے۔ جرمنی میں ایک ایسی دریافت ہوئی جس نے مکمل طور پر مستقبل کو بدل کر رکھ دیا ہے اور تمام مذاہب کو چیلنج کر دیا ہے، حتیٰ کہ تھیوری آف ایولیوشن تک کو چیلنج کر دیا ہے۔ یہ دریافت انسان نما اسکلز کی ہے، یعنی شیپ میں تو وہ بالکل انسان کے اسکل سے ملتی جلتی ہے، لیکن انسانی اسکل سے ذرا تھوڑی زیادہ بڑی ہے، کافی زیادہ بڑی ہے اور کافی زیادہ چپٹی بھی ہے۔ اس کھوپڑی کو معلوم کرنے کے لیے ایک سائنٹیفک میتھڈ اپنایا گیا جسے ہم کاربن ڈیٹنگ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ تو لاکھوں سال پرانی کھوپڑی ہے جو کہ انسان سے مشابہت رکھتی ہے۔ ایک کے بعد ایک کھدائی کے دوران فاسلز ملنے لگے۔ اسی طرح ان فاسلز کی ایج ڈیفائن کرنے کے لیے ایک سے ایک ٹیکنیکس ایجاد ہوتی چلی گئیں۔ فار ایگزامپل ریڈیو کاربن ڈیٹنگ، الیکٹران پیرامیگنیٹک ریزوننس، تھرمولومینیسنس ڈیٹنگ، انکریمنٹل ڈیٹنگ، اور اس کے علاوہ ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ۔ اور ان میں سب سے جدید ترین ٹیکنالوجی جو اس وقت موجود ہے وہ یورینیم تھیوریم میتھڈ ہے اور ایکسلریٹڈ ماس اسپیکٹرومیٹری ہے۔ ناظرین، یہ وہ میتھڈ اور ٹیکنیکس ہیں جس میں سائنٹسٹ ڈائریکٹلی اس کے پگمنٹس کو سیمپل کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ مخصوص چیز کتنے ہزار سال یا لاکھوں سال پرانی ہے۔ لیکن اگر تمام ٹیکنیکس ایک ہی رزلٹ بتائیں تو مجبوراً اعتبار کرنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن اب تک دنیا میں ان فاسلز کی تعداد 6000 سے بھی زیادہ، اور کیا کہ انسان جانوروں سے نکلا ہے کیونکہ وہ فاسلز انسانوں سے زیادہ جانوروں کے زیادہ نزدیک ہے۔ اس وقت ریسنٹلی چائنا میں کوئنگ جی نے 1,46,000 سال پرانا اسکل دریافت کر لیا ہے، اور اس نے بھی سائنس کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے، یعنی ہیومن اوریجن ٹری جو تمام انسانوں کی ہے اس سے ملتی جلتی تک نہیں ہے وہ فاسل۔ سائنس کے مطابق انسان جہاں سے ایوالو ہوا ہے، یعنی کہ جہاں سے پیدا ہوا ہے، وہ ہومو سیپینز ہیں، لیکن جو مین ہیں دنیا میں اسپیسیز انسانوں سے پہلے وہ نیاندرتھالز اور ہومو اریکٹس ہیں جو کہ لاکھوں سال پہلے کے ہیں، اور ان تین اسپیسیز میں سے صرف اور صرف ہومو سیپینز اور ہومو نیاندرتھالز بچتے ہیں۔ ڈریگن مین ختم ہو جاتی ہے اسپیسیز، اور ان میں سے بھی نیاندرتھال دنیا سے ایکسٹنٹ ہو چکے ہیں، باقی رہنے والی اسپیسیز صرف ہومو سیپینز ہے۔ اس وقت تو سائنٹسٹ کے پیسوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اس پہیلی کو جلد سے جلد نہیں سیٹ کیا گیا تو ہماری سائنس کے مطابق ہمارے کئی جینیٹک آرڈرز اور ڈس آرڈرز لا علاج بیماریاں بن کر رہ جائے گی۔ ایسی لا علاج بیماریاں ہیں جو آج ہیومن ایولیوشن سے ہوئے گئے جینیٹک میوٹیشن سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ فار ایگزامپل لیکٹو انٹالرنس، 100 میں سے 68% ایشین اور افریقنس وہ لیکٹو انٹالرنس ہیں۔ انٹالرنس بائی کنٹری 2017 میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یورپین کنٹریز لائک سویڈن، ڈنمارک، آسٹریا، ناروے وغیرہ وغیرہ کافی زیادہ لیکٹو ٹالرنس رکھتے ہیں، لیکن ایفرویشیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی آسان الفاظوں میں ہیومن ایولیوشن کے ذریعے ہم لیکٹوز جیسی کئی اور پرابلمس کو ٹریک کر سکتے ہیں، ان کی ہمیں وجوہات معلوم ہو سکتی ہیں اور سولوشن آبویسلی نکال سکتے ہیں کہ کیا انسان بالکل حیوان کی نسل میں سے ہی ہے۔ یہی بات ہے جو ہر قسم کے الہامی مذہب سے ٹکراتی ہے کہ پہلے انسان کسی حیوان نما مخلوق سے بنایا تھا۔ چنانچہ تمام مذاہب نے اپنی اپنی تھیوریز پیش کی۔ کرسچنز نے تو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ یہ سب فاسل جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، انہیں خدا نے صرف ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے رکھا ہے۔ یہ والا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے ان کا، اور واقعی بہت برے طریقے سے ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے اس بنیاد پہ۔ بالکل ایسے ہی جوڈازم قوم نے بھی اسے فیک تھیوری کہہ کر اپنی جان چھڑا لی، پر یہاں مسلمانوں میں اپنی اپنی رائے قائم ہونا شروع ہو گئی۔ ان میں سے کچھ اسکالرز نے تو مکمل طور پہ خاموشی اختیار کر لی، کچھ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور کچھ اس کا بالکل سرے سے انکار کر رہے ہیں، لیکن کہہ دینے سے ان کی جان نہیں چھوٹتی۔ ماڈرن قومیں تو اس پر مسلسل سوال کر رہی ہیں، یہاں تک کہ 1970 میں پاکستان، ترکی، لبنان اور سعودیہ نے کو مکمل طور پہ کیمپین چلانی پڑی تھی تھیوری آف ایولیوشن پر جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ توقف، یعنی جو چیز قرآن میں ڈکلیئر نہیں ہوئی اس پر بحث کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو 1970 سے آج تک ہم یعنی مسلمان توقف پر چلے آ رہے ہیں، اور اس کا ہمیں زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ وہ ایسے کہ 19% مسلمان تھیوری آف ایولیوشن پر یقین رکھتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ کتنا خطرناک معاملہ چل پڑا ہے۔ یہ پتہ کیسے چلا؟ یہ ایسے پتہ چلا کہ 2009 میں میگیل یونیورسٹی نے سروے کیا پاکستان کے سکولز میں، اور ان کے سامنے اس فاسلز کو رکھ کر یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایولیوشن سچ ہو سکتا ہے؟ تو جواب میں 86% لوگوں نے ہاں کہا۔ پیچھے بچتا کیا جب 86% لوگوں نے کہہ دیا ہاں۔ اور 2013 میں پیو ریسرچ نے یہ واضح کیا کہ یس کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ایران اور افغانستان جیسے کنزرویٹو ممالک سے یہ 26% ریشو آیا۔
अनबिलीवेबल। इसी वजह से 2014 में ISIS ने यानी दाइश ने मुसल इराक में कब्जा किया, तो उन्होंने सबसे पहला काम वहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाने पर पाबंदी लगाई। जरा गौर करें ऐसा। वैसे कि सेंट ऑगस्टीन की किताब 5th सेंचुरी की किताब सिविटेट दी डाइजेस्टी ऑफ गॉड में ये लिखा हुआ है कि जबकि उस वक्त तो किसी किस्म की कोई फॉसिल भी दरियाफ्त नहीं हुई थी, इवन उसका तसव्वुर भी नहीं था। इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम के 170 साल बाद एक रोमन एम्पायर जूलियन के सामने एक यूनानी क्रिश्चियन और एक मिस्री मुल्हद था। मुल्हद का मुनाजरा चल रहा था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में इन दोनों की राय सुनने के बाद जूलियन ने कहा कि फिर हो सकता है कि एक की बजाय कई आदम आए हों, क्योंकि उनके सामने कोई फॉसिल्स नहीं, तो क्या वो मल्टीवर्स की बात कर रहे थे। और ये भी क्लियर है क्रिश्चियन और मुल्हद दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू तकरीबन सेम ही थे कि तमाम फॉसिल को देखकर मुसलमानों की काफ़ी ज़्यादा तादाद इस कॉन्सेप्ट की कायल हो चुकी है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मौजू किस हद तक हसास है और इस पर दलाइल से बात करना होगा। बहुत ही तवज्जो से कुरान और हदीस को बजाते खुद स्टडी करना होगा। अब यहाँ से मैं आपको चंद स्केलेटन्स बताता हूँ जो फॉसिल्स में मिले और ये किस कदर अजीबोगरीब है। आइए देखते हैं। पिछले 50 साल में लूसी को मुफ्त ममालिक में भेजा गया। इस पर कई रिसर्चेस कंडक्ट की गई, जिस पर एक फिल्म लूसी भी है जिसका रेफरेंस इस लूसी से लिया गया। मुख्तलिफ तरीकों से इसकी एज मालूम की गई, तो 50 सालों में पता ये चला कि लूसी आज से 3.2 मिलियन ईयर्स पुरानी है। इसी तरह 2 और ढांचे जो इथोपिया में मिले 20 लाख साल पुराने, और एक कीनिया से मिला हुआ ढांचा जो किसी आम से लड़के का था। इसके अलावा और मजीद 2 फॉसिल्स जो बहुत ही अजीबोगरीब हैं। इनमें से पहली दरियाफ्त तो आज के इसराइल में मिली थी, जो 1-2 नहीं बल्कि 9 ढांचों पर मुश्तमिल एक फैमिली है जिसे कस्फा कहते हैं। और इनमें सबसे अजीब बात यह है कि इनमें से सबसे छोटा ढांचा एक बच्चे का था। डिस्कवरी इंडोनेशिया के गार में मिली। इनमें भी 9 लोगों के ढांचे मिले और इनकी हाइट सिर्फ 3 फीट थी। ये इंसानी हाइट किसी कीमत पे हो ही नहीं सकती, बल्कि इनको नाम भी हॉबिट्स का दिया गया था। उसके अलावा चाइना में पैकिंग मैन, जिसे चाइना ने अपनी जंग के दौरान अमेरिका की तहवील में दे दिया। इसके अलावा यूनान में पेट्रोलनस, ये भी लाखों साल पुराने हैं। और साउथ अफ्रीका में मिलने वाला ढांचा जिसका नाम टोंग्स चाइल्ड है। ये तो एक्चुअली इतना अजीब स्कल है कि इसे तो ना इंसान और ना ही किसी जानवर में शुमार किया जा सकता है, बल्कि इसको तो एक अलग किस्म की ही मखलूक शुमार किया गया। यहाँ तक ये सब थ्योरीज हमें ये बता रही हैं कि इंसान पहले किसी अलग ही मखलूक से वजूद में आया है और इनके पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है। तो इसकी वजह यही है कि उन्होंने तमाम अलूम को स्टडी किया हो, सिवाय अगर नहीं किया तो कुरान और हदीस को स्टडी नहीं करने की कोशिश की। इन सब बातों में सबसे मुश्किल बात डालने जा रहा हूँ जो 1856 में डिस्कवरी, जो कि असल में निएंडरथैल्स हैं, जो कि आज से 4,30,000 साल पुराने हैं और 40,000 साल पहले इनकी नस्ल एकदम दुनिया से खत्म हो गई है। और इनकी साख देखकर पता चलता है वो खूंखार स्पीशीज थे, गारों में रहते थे और आग जलाना जानते थे, पत्ते और जड़ी बूटियों को अपनी दवाई बनाना जानते थे। इनके मर्दों की हाइट 5 फुट 5 इंच जबकि औरतों की हाइट 5 फुट तक थी। ये एम्बुश हंटर थे, यानी एक ग्रोह की सूरत में जत्था बना के अपने शिकार को शिकार किया करते थे। इनके घुटनों की साख बताती है कि वो बड़ी मजबूत जिसामत रखते थे, आराम से 35-40 माइल भाग लेते थे। और यही वजह है कि इनको जानवरों से ज्यादा इंसान की स्पीशीज में कंसीडर किया जाता है। रेवोल्यूशन एक सच लगने लगता है। इसके बाद आने वाले पार्ट्स में आपको एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, फैक्ट्स, डिफरेंट साइंस स्टडीज के साथ रिलेट करते हुए कुरान और हदीस से, कुरान और हदीस की रोशनी में इन सवाल और शुबहात के जवाब क्या हैं ये मैं आपसे शेयर करूंगा। साइंस प्लस कुरान और हदीस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दाखिल हो चुके हैं पार्ट 2 में, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और फॉसिल्स, जिनका कनेक्शन इस्लाम से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले के दौर की सारी बात है, जिसके शवाहिद बिल्कुल रिसेंटली पिछले 200-300 साल में आपके सामने आए हैं। इन वीडियोस का ये जो चैप्टर है, इसके अंदर जो मुख्तलिफ पार्ट्स आएंगे, उसके अंदर हमारा इस थ्योरी को लाना और इसको एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी था कि इसका कनेक्शन हज़रत आदम, हज़रत इदरीस, हज़रत शीस, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है और इन 4 नबियों को जानना बहुत ज़रूरी है। और मैंने पिछले चैप्टर में लैंग्वेज का थोड़ा सा आपको बताया, उसके बाद निएंडरथैल्स और डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में आपको बताया था कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस निएंडरथैल्स के बारे में, डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में, साइंसी फैक्ट्स, हिस्ट्री और तमाम किताबें, इल्हामी किताबें और मज़ाहिब इनका जवाब देने से कासिर हैं, यानी कोई जवाब नहीं है इनके पास। लेकिन अब आपको यकीन नहीं आएगा कि कैसे इस बात का जवाब हमारे दीन इस्लाम के अंदर कुरान और सुन्नत में मौजूद है। इनफैक्ट सिर्फ गौर करने की बात है। ये जवाब मेरे सामने थे और यकीनन अब आपके सामने भी आने वाले हैं, पर मैंने सिर्फ इन पर कभी गौर करने की कोशिश नहीं की। और जिस किसी को भी ये आइडिया होगा कि कुरान कहता है हर गौर करने वाले के लिए निशानी है, हर उस मौके पर फिर मैं आपको अब उन फैक्ट्स के बारे में तमाम दुनियावी इल्म को जोड़ता जाऊंगा कुरान और हदीस के साथ, और इंशाअल्लाह आपको जवाब मिलता जाएगा। थोड़ा सा और लैंग्वेज के बारे में बताना चाहूँगा आपको, और शुरू करता हूँ ज़ुबान से।
زبان اس وقت دنیا میں 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آپ جانتے ہیں ایسا نہیں تھا۔ اب ایک بات تو کلیئر رہنی چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے مخلوق انسان نہیں تھی، یعنی نیندرتھلز، ٹانگس چائلڈ، لوسی وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی اور ہی مخلوق تھے۔ اس مخلوق کا مقصد صرف کھانا پینا، مارنا، سونا اور افزائش نسل کرنا تھا، جو سورۃ شعراء میں جبیلۃ الاولین کی ڈیفینیشن پر فٹ بیٹھتی ہے۔ اس سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں تخلیق کیا اور تم سے پہلے جبیلۃ الاولین کو۔ اور سورہ رحمان کی 3-4 آیت میں اس سے کلیئر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ یہ 2 ریفرنسز آپ کو میں نے قرآن سے دے دیے ہیں۔ اب سب جانتے ہیں کہ زبان اور لینگویج ایک دوسرے سے بولنے کا سسٹم ہے، اور کسی کلچر میں زبان نہ ہو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے سٹرکچر کو ہم گرامر کہتے ہیں، اور اس کے فری پارٹس وکیبلری کہلاتے ہیں۔ اس دنیا کی سب سے زیادہ یونیک لینگویج صرف انسان کی ہے، جو وقت اور جگہ کے ساتھ بدل جانے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہے۔ اور زبان کے ساتھ لینگویج جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تحفے میں دی، میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ کچھ عرصہ پہلے لنگوسٹک کے ایکسپرٹ ناؤ چومسکی نے ایک تھیوری پیش کی جسے یونیورسل گرامر کہا جاتا ہے۔ ان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ زبان کے حوالے سے کچھ سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جو ہر انسان میں بایولوجیکلی موجود ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، بچہ زبان سیکھنے کی صلاحیت پہلے سے لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ پیرٹ یا بچے کو ایک ساتھ زبان سکھائیں گے تو بچہ زیادہ واضح طریقے سے سیکھ لے گا۔ یعنی انسان میں کچھ تو ہے، ایسا کچھ تو ہے جو انسان کو یہ بتاتا ہے اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ بولنا کیسے ہے۔ اور جو لینگویج ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس میں تھوڑا آگے چل کے اس پہ بارے میں آپ سے تفصیل سے بات کروں گا۔ اب لینگویج سے ذرا ہٹ کر میں واپس آپ کو تھیوری آف ایولیوشن میں لے جا کر اس کا معائنہ کرواتا ہوں۔ وہ دلائل رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ وہ آپ ان کی خصوصیات جانتے ہیں پچھلے پارٹ میں جو میں نے آپ سے واضح کیا تھا، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ گروہوں کی صورت میں شکار کرتے تھے۔ یہ وہ اہم دلیل ہے جو انسان کو، جو نیندرتھیلز کو انسان کا ایک پریکرسر مانتی ہے، یعنی پیش خیمہ سمجھتی ہے کہ کیسے وہ جھنڈ بنا کے، چھپ کے، جھاڑیوں میں چھپ کے، پتوں، درختوں، جنگل میں چھپ چھپ کے حملے کیا کرتے تھے، اپنے شکار کو شکار کیا کرتے تھے، یا جتھا بنا کے شکار کیا کرتے تھے، اور یہ پوائنٹ کہ اپنے شکار کا انتظار کرتے تھے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں اس وقت 307 قسم کے جانور دنیا میں ایسے ہیں کہ جو چھپ کر اپنے جانور کا شکار کرتے ہیں، جتھا بنا کے شکار کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اپنے شکار کا۔ مثلا بنگال ٹائگر، یہ نائل میں یعنی دریائے نیل میں، یعنی دریائے نیل کے بنگال ٹائگرز، دریائے نیل کا کروکوڈائل، اس کے علاوہ بیئر جو اس طرح سے شکار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ 400 سے زیادہ ایسے جانور ہیں جو جتھا بنا کر شکار کرتے ہیں، جنہیں پیک ہنٹرز کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کلر ویلز بھی ان میں شامل ہیں۔ ان میں ہیرس ہاکس نامی عقاب پرندہ بھی شامل ہے، اور جن میں گرے وولز تک شامل ہیں۔ اور اب نیندرتھیلز کی دوسری بات، ان کی یہ بات کہ وہ ادویات کا استعمال، یعنی پتوں اور جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتی تھی، تو کیا وہ اس لیے انسان ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ادویات اگر نیندرتھیلز استعمال کرتے ہیں، ہربلز یا میڈیسن کچھ بھی، تو وہ انسان ہو گئے۔ کلیئرلی دیکھا جائے تو دوائی تقریباً دنیا کا ہر جاندار استعمال کرتا ہے،
برازیل کے مکاؤ طوطے ایک خاص قسم کی مٹی اپنے جسم پر مٹی کھاتے ہیں جس سے ان کے پیٹ کے بیکٹیریاز وغیرہ مر جاتے ہیں. اسی طرح میڈاگاسکر مووی آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں جو لنگور ہے لیمرس اپنی پریگننسی کے دوران انجیر کے پتے کھاتی ہیں جن سے فیمل لیمرس میں دودھ کی پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے. پھر کینیا کی پریگننٹ ایلیفینٹس اپنی پریگننسی کے دوران کچھ ایسے پتے کھاتی ہیں جنہیں وہ نارمل حالت میں نہیں کھاتی، اور یہ سائنٹسٹ کی سالوں کی محنت ہے جنہیں انہوں نے آبزرو کیا ہے. اور حیران کن طور پر برازیلین اسپائڈر مونکیز اپنی میٹنگ سیزن کے دوران خاص قسم کے پھل کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سب وہ خاصیت ہے جو آج تک صرف ہم انسان کے ساتھ ہی خاص سمجھتے آئے ہیں. آپ کی دلچسپی کے لیے ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ تمام اینیمل کنگڈمز میں جانوروں کے لیے پھل، پتے، جڑی بوٹیاں یعنی کہ میڈیکیشنز کے طور سے یوز کرنے کی ایک پوری اسٹڈی ہے جسے زو فارماکوگنوسی کہتے ہیں، یعنی آسان الفاظوں میں جانوروں کا ادویات کے متعلق علم. یہ بات بہت حد تک واضح ابھی ہو گئی ہوگی کہ نیاندرتھالز اس طرح کی ہی کسی مخلوقات میں سے ایک تھے، لیکن دلائل ابھی اور بھی باقی ہیں. اب تیسری بڑی وجہ آگ جلانا اور اسے قابو رکھنا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ انسان تھے. نہیں، بلکہ آپ کو ایسے پوائنٹ بتاتا ہوں جو آپ کو حیرت میں ڈال دیں گے. اب آپ غور کریں کہ نیاندرتھالز جن غاروں میں رہتے تھے، ان غاروں کی چھتیں اور دیواریں مینگنیز ڈائی آکسائڈ ان میں ملتی ہے جو آگ جلنے کے بعد پیدا ہوتی ہے. اس زمین پر آگ جلانے کا کام 8 لاکھ سال سے ہو رہا ہے، یہ ہمیں ہسٹری سے پتہ چل رہا ہے. یعنی کہ کوئی نہ کوئی مخلوق ہوتی ہے جو اپنے استعمال کے لیے اسے جلاتی ہے. اور آگ صرف انسان ہی کنٹرول کرنا نہیں جانتا، انسان کے علاوہ بھی کچھ مخلوقات ہیں جو آگ کو کنٹرول کرنے کا کام جانتی ہیں. میں بالکل اس میں جنوں کی بات نہیں کر رہا. آسٹریلین بلیک کائٹ کی ہسٹری دکھاتا ہوں کہ جب تک اس کی پراپر تحقیق نہیں ہو گئی، لمبے عرصے تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ جب جنگل میں آگ لگتی ہے، بلیک کائٹ آگ کی وجہ سے گھاس میں بھاگنے دوڑنے والے کیڑے مکوڑوں کو پکڑ لیتی ہے، کھا لیتی ہے. اب سائنس کی برکات سے زیادہ نالج حاصل کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ آگ دراصل لگاتی ہی بلیک کائٹ ہے. یہ سورج کی حدت کو دیکھتی ہے اور اسے دیکھتے ہوئے کئی سوکھی لکڑیاں ڈھونڈ کر انہیں ایک جگہ جمع کرتی ہے جو دھوپ کے بالکل سامنے ہو، اور سورج کی شدت سے ان میں آگ لگ جاتی ہے. اور اب بلیک کائٹس انہیں اٹھا کر گھاس پر پھینکنا شروع کر دیتی ہے، جس سے جنگل میں آگ لگتی ہے اور کیڑے مکوڑے ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے ہیں اور وہ اسے اپنے شکار کو شکار کرتی ہے. اب اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آگ صرف انسان ہی نہیں لگا سکتا. ادویات کا استعمال کرنا، گروہوں کی صورت میں شکار کرنا، یہ باتیں انسان ہونے کی دلیل نہیں ہیں، بلکہ اور مخلوقات بھی یہ ہنر رکھتی ہیں. اب میں آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں جس سے آپ نیاندرتھالز اور انسان میں مزید فرق محسوس کر سکیں گے.